گناہ کبیرہ میں سے 16ویں نمبر کا جو بڑا گناہ ہے اس کا نام ہے رعایا۔ اس کا نام ہے رعایا پر جو حکمران ہوتے ہیں یا جو ذمہ دار ہوتے ہیں یا جو امانت دار ہوتے ہیں ان کا اپنی رعایا کے ساتھ دغا بازی کرنا اور ان کے اوپر ظلم کرنا۔ ایک ہے حکومت وقت، سرکاری اعتبار سے بڑے لوگ، اور ان کا معاملہ کچھ ایسا ہے، ان کے متعلق ہمیں جو معلومات درکار بھی ہیں تو وہ ہم سے متعلقہ نہیں ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذمہ داروں کی بات کی، جب حکمرانوں کی بات کی ہے، اس میں اللہ کے نبی نے فقط مملکت کے سربراہان کو بڑا قرار نہیں دیا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر بندہ اپنے ماتحتوں کے حوالے سے ان کا ذمہ دار ہے، اور ہر بندے سے اس کے ماتحتوں کے حوالے سے سوال کیا جائے گا۔ اب یہ جو ہر بندے کو ذمہ دار بنایا گیا، اگر وہ ذمہ دار اس سربراہ مملکت ہے اس کا معاملہ بھی آئے گا، اگر ذمہ داری سے مراد گھر کا سربراہ ہے اس کا معاملہ بھی آئے گا، اور اگر ذمہ داری سے مراد کسی بھی اعتبار سے جس بندے کے ماتحت لوگ ہوں وہ سارے کے سارے اس کے ضمن میں آ جائیں گے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جو اپنی رعایا کے ساتھ اپنے ماتحتوں کے ساتھ دغا بازی کرے ایسا بندہ جہنمی ہے۔ دغا بازی سے مراد یہ ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے اس کے سامنے ہر قسم کے حالات ہوتے ہیں، ان حالات سے آگاہی کے باوجود اگر اپنے ماتحتوں کو وہ ان چیزوں سے آگاہ نہیں کرتا، اس کا یہ عمل دغا بازی میں آئے گا۔ مثال کے طور پر اپنے ماتحتوں کو دکان نہ کھولنے پر وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، لیکن اپنے ماتحتوں کو نماز نہ پڑھنے پر ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتا۔ وہ جو ماتحت ہیں ان کے وہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، اب بڑا جس چیز کی طرف توجہ دے گا تو نیچے والے بھی اسی چیز کے پابند ہوں گے، لہذا بڑے کی وجہ سے وہ نیچے والے ان اعمال کو سر انجام دیں گے۔ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ جس بات کی طرف ہمارا بڑا ہمیں متوجہ کرتا ہے وہ اہم ہے، لہذا وہ اپنے کاروبار کی جانب زیادہ توجہ دے گا، حالانکہ اس کے بڑے کو معلوم ہے کہ کاروبار کے مقابلے میں نماز زیادہ اہم ہے، تو نماز کے مقابلے میں کاروبار کے بارے میں فکر کرنا یا کاروبار کے اوپر وقت پر نہ پہنچنے پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور نماز کے معاملات میں دینیات کے معاملات میں ان کی طرف توجہ نہ دینا، تو یہ بڑوں کی جانب سے اپنے چھوٹوں کے اوپر یہ ظلم ہوگا اور ان کے ساتھ دغا بازی ہوگی، ان کے ساتھ دھوکہ دہی ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کل قیامت والے دن اس حوالے سے بھی پوچھیں گے۔ ایک تو معاملہ ہے سربراہان مملکت کا، وہ ہم سے متعلقہ نہیں، ان کے متعلق اتنا سن لیں، انصاف کرنے والے جو لوگ ہوں گے، بھلے وہ قاضی ہوں یا حکمران ہوں، وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں معلوم کیا، مجھے اللہ کے نبی کا کوئی ایسا فرمان سنائے جو آپ نے اللہ کے نبی سے سن رکھا ہو۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کسی بندے کو ان معاملات کا مطلب لوگوں کے معاملات کا ذمہ دار بنا دیا جائے، کل قیامت والا دن جب آئے گا تو اگر اس بندے نے دنیاوی اعتبار سے نافرمانی نہیں کی ہوگی، مطلب جو لوگوں کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آئی تھی، اس کندھوں پر آئی ہوئی ذمہ داری کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے نتیجے میں سر انجام دیا ہوگا تو ٹھیک ہے۔ بصورت دیگر جب وہ پل صراط پر گزرے گا تو پل صراط اتنی شدت سے ہلے گا، اس بندے کا جوڑ ہلے گا، اور دنیا کے اندر جو ذمہ داری اٹھائی تھی اور نبھا نہیں پایا، اس کی بنیاد پر اس کو 40 سال کے لیے اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن ایک لمحہ نیک منصف قاضی پر بھی
ایسا آئے گا کہ وہ تمنا کرے گا اے کاش کہ مجھے دو بندوں کے درمیان ایک کھجور کا فیصلہ کرنے کی بھی ذمہ داری نہ دی جاتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جو قیامت کا دن ہوگا، جب وہاں پر لوگ معاملات کو دیکھیں گے کہ عدل و انصاف کرنے والوں کا مقام اور ظلم اور زیادتی کرنے والوں کا مقام، اس موقع پر حکمران تمنا کریں گے کاش دنیا کے اندر ان کے ان بالوں کی چٹیا کو پکڑ کر ثریا ستارے کے ساتھ لٹکا دیا جاتا اور ان کو امارت وغیرہ نہ دی جاتی۔ چنانچہ سرکار نے فرمایا کہ ہمارے یہاں جو منصب کا طلبگار ہوگا ہم اس کو منصب عطا نہیں کریں گے۔ ان تمام باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بڑا بننے کا اہل نہ ہو، اگر وہ بڑا بن جائے گا تو ظلم کرے گا۔ پیغمبر کا فرمان ہے لوگوں کے درمیان جو دنیاوی اعتبار سے صاحب منصب وغیرہ لوگ ہیں، اس حال میں کل قیامت کے دن آئیں گے ان کا ہاتھ گردن کے پیچھے جڑا ہوا ہوگا۔ اب اس بندے کا عدل و انصاف یا اس کو چھڑا سکتا ہے یا اس کا ظلم اس کو جہنم کے اندر ڈالنے کا سبب بن جائے گا۔ تو ایک ہیں وہ بڑے والے اور ایک ہم چھوٹے والے، تو ہمارے ماتحت بھی اللہ نے بہت سارے لوگوں کو بنایا ہے۔ ان کے ساتھ زیادتی کرنا یا ان کے ساتھ دھوکہ دہی کرنا، اگر دھوکہ دہی کرتے ہیں تو بھی جہنمی، اور اگر ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں تو بھی یہ ہمارے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ کہ پیغمبر نے فرمایا تم میں سے ہر ایک بندہ حکمران ہے، ہر ایک بندہ حکمران ہے، مطلب مسئول ہے، اس سے کل قیامت والے دن ان کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج ہم کہہ دیتے ہیں میں اپنی اولاد کو بہت ڈانٹتا ہوں، میں اپنی اولاد کے اوپر بڑی سختی کرتا ہوں، وہ بات مانتی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ والا جو عذر ہے یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ کسی اللہ والے کے متعلق آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی خاتون جا کر کہتی ہیں میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، بچے کو نماز کے لیے اٹھانے کا کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ حضرت نے فرمایا یوں سمجھ لو اگر تمہارے بیٹے کے کمرے کے اندر آگ لگی ہو تو کس انداز سے نماز کے لیے اٹھاؤ گی، وہی انداز جان بچانے کے لیے کس انداز سے اٹھاؤ گی، وہی انداز نماز کے اندر بھی اختیار کیا جائے۔ اس انداز کو اختیار کرنے کے بعد اگر اولاد یا ہماری بیگم یا ہمارے ماتحت لوگ اگر ہماری بات نہیں مانتے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اس ان کے جرم کی پاداش میں ہم پکڑ میں نہیں آئیں گے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے اگر ہمارا بچہ دکان نہیں کھولتا باپ ناراض ہو جاتا ہے، اگر ہمارا بچہ اپنے باپ کو خرچہ نہیں دیتا تو باپ منہ بنا لیتا ہے، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اس کے ماتھے پر بل بھی نہیں آتا، جبکہ کل قیامت والے دن ان چیزوں کے حوالے سے اس سے معلوم کیا جائے گا۔ چنانچہ کتابوں کے اندر فرمایا گیا ایک عورت کی وجہ سے چار عورتوں کی وجہ سے ایک مرد کو مشکلات کا سامنا ہوگا، اس کی ماں کی وجہ سے بھی، اس کی بہن کی وجہ سے بھی، اس کی بیٹی کی وجہ سے بھی اور اس کی بیگم کی وجہ سے بھی۔ ظاہر ہے اب میں اپنے گھر کے اندر ہوں تو میری ماں بھی موجود ہے، میری بہن بھی موجود ہے، میری بیٹی بھی موجود ہے، میری بیگم بھی موجود ہے۔ ان کا اللہ نے مجھے بڑا بنایا اس اعتبار سے کہ اللہ نے مجھے مرد بنایا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو قوام بنایا، حکمران بنایا، بڑا بنایا۔ میں باہر جا کر دین سیکھ سکتا ہوں تو جو دین میں نے سیکھا ہے اپنے گھر والوں تک پہنچانا ہے، اس وجہ سے نہیں ان کی قبر بن جائے، اس وجہ سے کہ میری قبر بن جائے، کل کلانکوں میں جواب دینے کی پوزیشن میں آ جاؤں۔ تو اپنے ماتحتوں کے اوپر ظلم کرنا یا ان کے ساتھ دھوکہ دینا، اب دھوکے سے وہ دھوکہ مراد نہیں جو آپ اور میں دھوکہ سمجھتے ہیں، بلکہ دھوکے سے مراد کیا ہے؟ وہ دھوکہ جو ان کی آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ ہو یا ان کی دنیاوی اعتبار سے نقصان دہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ہم اپنے ماتحتوں کو دینیات کی طرف نہیں لے کر آئیں گے تو وہ مرنے سے پہلے پاگل ہو جائیں گے، ان کی عمر کے اندر برکت ختم ہو جائے گی۔ اب صبح سے لے کر شام تک اگر اولاد کو اگر ہم پیسے کے پیچھے، ماتحتوں کو پیسے کے پیچھے لگائیں گے، ان کا مائنڈ کیا بن جائے گا؟ سب سے بڑا روپیہ،
سب سے بڑا روپیہ، لہٰذا وہ پیسے کے لیے نہ جائز کو دیکھیں گے نہ ناجائز کو دیکھیں گے، نہ حلال نہ حرام، اس پیسے کے پیچھے وہ لگے رہیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ خسرت دنیا والآخرہ، ان کی دنیا بھی گئی، ان کی آخرت بھی گئی، جب کہ ان کے بڑے کو معلوم تھا۔ چنانچہ اب دیکھیں ہمارے دکاندار حضرات اپنی دکان کھول کر اپنے بچوں کو وہاں پر بٹھا کر آتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ دکان بند ہوگی، کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ ان کا بچہ جو دکان پر بیٹھتا ہے، جو مزدور ہے، اس کے کان میں آواز آتی ہے لیکن وہ اس طرف توجہ نہیں دیتا، وہ سمجھتا ہے اگر یہ نماز کو اتنی اہم ہوتی یا اذان کے بعد دکان کا بند کرنا کوئی اتنا اہم ہوتا تو میرا مالک، میرا آقا جو میرا سیٹ ہے، وہ کبھی بھی مجھے دکان پر چھوڑ کر نہ جاتا۔ تو گناہ کبیرہ میں سے 16ویں نمبر کا جو بڑا گناہ ہے، حکمرانوں کا، ذمہ داروں کا، بڑوں کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ دغا بازی کرنا یا ان کے ساتھ ظلم کرنا، یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔